يا أيها الناس اتقوا ربكم للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کل گزشتہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اسی کی نسبت سے ایک اور سنت کی اہمیت جس سے ہمیں ملتی ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سنت ہے، اس سنت میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر معلوم پڑ جائے تو ہم اس میں کوتاہی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں پیر سے داخل ہونا سنت ہے اور بائیں پیر سے باہر آنا یہ سنت ہے۔ تو جب ہم دائیں پیر سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا پورا جسم جو ہے وہ اندر کی طرف ڈھل جاتا ہے، یعنی پورا بوجھ دائیں پیر پر گرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف سے حکم اجل بھی آ جائے تو ہمارا انتقال جو ہے وہ مسجد میں ہوگا، مسجد سے باہر نہیں ہوگا، یعنی انتقال بھی ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو بائیں پیر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب آپ بائیں پیر مسجد سے باہر رکھتے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ باہر کی طرف نہیں آتا، بلکہ پورا بوجھ جو ہے وہ پیچھے چلے جاتا ہے، یعنی دائیں پیر پر چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اگر مسجد سے نکلنا چاہیں اور اسی وقت حکم اجل آئے تو آپ کی موت مسجد کے اندر واقع ہو رہی ہے۔ تو مسجد میں چاہے آپ داخل ہو رہے ہو تو بھی مسجد میں موت آ رہی ہے، آپ باہر نکلنے کا ارادہ کر رہے ہو اور حکم اجل آئے اس کے باوجود آپ مسجد میں ہی انتقال ہو رہے ہو، تو یہ بہت بڑی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بیت الخلاء کا مسئلہ لیں تو وہاں پر حضور نے کہا کہ پہلے بائیں پیر سے داخل ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ اپنا بائیں پیر جو ہے وہ بیت الخلاء میں رکھیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ پیچھے کی طرف ڈھلیں گی اور پورا بوجھ جو ہے وہ دائیں پیر پر پڑے گا، جس کی وجہ سے اگر حکم اجل بھی آتا ہے تو آپ ایک ناپاک نہیں بلکہ بیت الخلاء سے باہر آپ کی وفات ہونگی۔ اور اسی طرح نکلنے کے وقت سیدھے پیر سے باہر نکلنا ہے، یعنی دائیں پیر سے باہر نکلنا ہے، جس کی وجہ سے پورا بوجھ جو ہے وہ باہر کی طرف گرتا ہے اور دائیں پیر پر بوجھ آتا ہے۔ تو آپ اگر داخل ہو رہے ہو اور حکم اجل آئے تو باہر انتقال ہو رہا ہے، آپ فارغ ہو کر باہر نکل رہے ہو اور حکم اجل آتا ہے تو بھی آپ باہر انتقال ہو رہے ہو۔ بڑی عجیب و غریب حکمت ہے۔ مسجد میں جا رہے اور باہر نکل رہے تو مسجد کے اندر ہی انتقال ہو رہا ہے، اور یہاں پر باہر اور اندر جا رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی جو ہے باہر انتقال ہو رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب حکمت ہے۔ آپ اس پر عمل کریں، اس کے بعد آپ کو اس کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی ایک ایک سنت کو بدن پر سجانے والا، اور کل قیامت کو اللہ کے دربار میں اپنے بدن کو سنتوں کے ساتھ سجایا ہوا حاضر ہوں گے، تو حضور کو بھی خوشی ہوں گی اور اللہ کو بھی خوشی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔